نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. یہ آپ نے سورہ انعام کی آیت 40 سے 49 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. آیت 40. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون. آیت 41. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آیت 42. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت 43. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. آیت 44. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آیت 45. ان آیتوں کا ترجمہ: آپ پوچھیں کہ بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم پھر بھی غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ اللہ ہی کو پکارو گے. پھر اگر اللہ چاہے گا تو جس مصیبت کے لیے تم اسے پکارو گے اللہ وہ مصیبت تمہاری دور فرما دے گا. اور آڑے وقت تم شریکوں کو بھول جاتے ہو. دیکھو، ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف نہیں بھیجے، پھر ہم نے انہیں محتاجی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں. پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں ان کے عمل خوبصورت دکھلائے. پھر جب وہ نصیحتیں بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. آخر کار جب وہ دی ہوئی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. پھر تو وہ حیرت زدہ رہ گئے. پھر ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 40 سے 45 کا. اب تفسیر. آیت 40. اللہ مختار مطلق ہے. اللہ کی یہ بھی ایک شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسے اختیار ہے
کہ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے تصرف کرے، کوئی دم نہیں مار سکتا اور نہ کوئی اس کا حکم ٹال سکتا ہے، نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ کسی سے اس کا حکم ہٹا دے۔ اس شان میں بھی وہ اکیلا ہے، جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ کو اختیار ہے، جس کی دعا چاہے قبول فرما لے۔ اسی لیے فرمایا کہ مشرکو یہ تو بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب چھا جائے یا قیامت آ جائے تو اس آڑے وقت میں تم کس کو پکارو گے؟ اگر تم شرک میں سچے ہو تو کیا اس وقت غیر اللہ کو پکارو گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی سے بلک بلک کر دعائیں مانگو گے، کیونکہ تمہیں یقین ہے کہ یہ مصیبت اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ آیت 41، مشرک آڑے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی تم آڑے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہو اور دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتے ہو۔ سورہ اسراء کی آیت 67 میں فرمایا، جب تمہیں سمندر میں خطرہ پیش آتا ہے تو تمہارے بت ناپید ہو جاتے ہیں اور تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ آیت 42، محتاجی اور بیماری ٹیڑھے پن کا علاج ہے، یعنی آپ سے پہلے ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے، پھر جب قوم نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں محتاجی اور بیماریوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور سیدھے ہو جائیں۔ آیت 43، ازلی بدبخت محتاجی اور بیماری سے اور سنگ دل بن جاتے ہیں، پھر جب ہم نے انہیں فقر و فاقے میں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیا تو کیوں عاجزی نہیں کی اور روئے دھوئے نہیں، بلکہ بجائے نرم ہونے کے ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کا شرک حق سے سرتابی اور گناہ ان کی نگاہوں میں صحیح اور خوبصورت بنا کر پیش کر دیے۔ آیت 44-45، استدراج، پھر جب انہوں نے نصیحتوں سے منہ پھیر لیا اور پس پشت ڈال کر انہیں بھول گئے تو ہم نے ان پر روزی کے دروازے کھول دیے اور خوب فراخی اور خوشحالی دی۔ یہ ہے اللہ کی ڈھیل، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، آمین۔ جب یہ مال و اولاد اور جائیداد پر پھول گئے اور اللہ کو بھول گئے اور اترا اترا کر نافرمانیوں پر اتر آئے تو بدمستی کی حالت میں اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، پھر وہ ہر بھلائی سے نا امید ہو گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ گناہوں کے باوجود کسی کو اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی اور پارسائی عطا فرما دیتا ہے، اور جب کسی قوم کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ آیت 46، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ آیت 47، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت 48، والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ آیت 49۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، آپ پوچھیں، بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود جو انہیں پھیر لائے؟ دیکھیے تو ہم کس کس مختلف انداز سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ پھر جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں، بتاؤ تو صحیح، اگر اچانک کھلم کھلا تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالم ہی برباد کیے جائیں گے۔ ہم نبیوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور چوکنا کر دینے کے لیے ہی بھیجتے ہیں، پھر جو ایمان لا کر اصلاح کر لے اسے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ رنج، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ اپنے فسق کی وجہ سے عذاب میں پھنس جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 46 سے 49 کا۔
اب تفسیر آیت 46، تمام قوا اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان حق کے منکروں سے اور جھٹلانے والوں سے پوچھیں کہ اگر اللہ تمہارے کان، آنکھیں اور دل ختم کر دے جیسے اس نے تمہیں یہ قوہ دیے ہے، تو اس کے سوا ہے کوئی معبود جو تمہیں یہ قوہ دے دے؟ سورہ ملک کی آیت 23 میں فرمایا اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے، یا اگر اللہ چاہے تو تم ان اعضاء سے شرعی فائدہ نہ اٹھا سکو، اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ بند ہیں اور تم پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ سورہ یونس کی آیت 31 میں فرمایا یا وہ کون ہے جو کان اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت 24 میں فرمایا یقین مانو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہے کوئی ایسا معبود جو اللہ کے سوا یہ قوی لوٹا دے لائے، یعنی اس کے سوا کوئی بھی قادر نہیں۔ پھر فرمایا دیکھیے ہم کس کس مختلف پیراؤں سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دیوی دیوتا سب جھوٹے ہیں، انہیں کچھ بھی اختیار نہیں، لیکن اس وضاحت کے باوجود بھی لوگ نہ صرف خود حق سے روگردانی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی حق کے پاس نہیں آنے دیتے۔ آیت 47، دنیا اور آخرت کے عذابوں سے توحید ہی بچاتی ہے۔ آپ فرما دیں کہ اگر بے خبری میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا حالت شعور ہی میں آ جائے تو یہ عذاب ظالموں اور مشرکوں کو برباد کر ڈالے گا اور توحید پرستوں پر آنچ بھی نہیں آئے گی، جو اکیلے معبود کی جس کا کوئی شریک نہیں عبادت کرتے ہیں۔ پھر نہ انہیں انجام کا خوف ہوگا اور نہ وہ دنیا کے چھن جانے پر پریشان ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت 82 میں فرمایا جنہوں نے ایمان لا کر اپنے ایمان میں شرک نہیں ملایا یا انہی کے لیے سلامتی ہے اور وہی راہ یافتہ ہیں۔ آیت 48، انبیاء کے آنے کی غرض و غایت، انبیاء مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ان پر ایمان لا کر اور نیک عمل کر کے اپنی اصلاح کر لی تو آئندہ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا ملال ہوگا۔ اللہ والے جو چیزیں دنیا میں چھوڑ آئے ان پر اللہ ان کا کارساز ہے اور وہی ان کا محافظ و نگران ہے۔ آیت 49، کافروں پر اور رسولوں کے جھٹلانے والوں پر عدم اطاعت رسول اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے کی وجہ سے عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ انعام کی آیت 40 سے 49 کا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔